اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جن کو بہت سے لوگ مشکل سمجھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ کنفیوز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے یہ کون سی سورت کی اور کون سے پارے کی آیت ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ وَاعْلَمُوا کا پارہ ہے اور سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 47۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایک ہی ورڈ میں 2 حمزہ ہیں، اور پھر حمزہ خالی ہی نہیں ہے بلکہ حمزہ مد کے ساتھ ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اسے نیکسٹ والی آیت میں آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی ایک ہی ورڈ میں 2 حمزہ ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ خالی حمزہ ہے، حمزہ مد کے ساتھ ہیں۔ تو ان حمزہ کو کیسے پڑھا جائے گا اور پھر اس کے ساتھ مد کی مقدار کو کیسے مکمل کیا جائے گا، اسی آیت میں تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یا ہے، اس کے اوپر مد ہے اور پھر ساتھ میں حمزہ بھی ہے۔ اس ورڈ کو کیسے پڑھا جائے گا؟ ہم یہاں پر یا کو پڑھیں گے یا پھر حمزہ کو پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان الفاظ کو بہت ہی آسان طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئے، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، یہاں پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے، دیارہم، اور یہاں میم ساکن پر غنہ کیا جائے گا، کیونکہ میم ساکن کے بعد جب حروف با آتا ہے تو میم ساکن پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ بقرا، را واو 2 زبر راؤ، یہاں پر را کو ہم واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کر کے ملائیں گے۔ درمیان میں آپ کو ایک خالی الف نظر آ رہا ہوگا، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ اس ورڈ میں بہت سے لوگ یہاں پر یہی مسٹیک کرتے ہیں کہ واو مشدد ہے تو مشدد حرف کو سختی سے پڑھنا ہے، تو وہ پڑھتے ہیں بقرو، تو را کو واو کے ساتھ سختی سے ملا کر نہیں پڑھا جائے گا بلکہ غنہ کر کے ہم اس کو ملائیں گے۔ بقرو، واو زبر وا، را زیر ری، وری، حمزہ مد کھڑی زبر آ، وری آ۔ یہاں پر جو حمزہ کے ساتھ مد ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ مد متصل کے فوراً بعد حمزہ آتا ہے، اور مد متصل کی پہچان یہی ہے کہ یہ اسی کلمے میں ہوتی ہے، اسی لفظ میں ہوتی ہے، اور مد متصل کو کم از کم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں ہم نے حمزہ کو الف کے ساتھ جب ملانا ہے تو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ والا حمزہ ہے اس کو ہم نون مشدد کے ساتھ ملا دیں گے، درمیان میں الف اور لام خالی ہیں اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ حمزہ نون زبر ان، نون الف زبر نا، وری آ ان نا، سین زیر سی، وری آ ان ناسی۔ آپ بھی دہرا لیجیے یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ بقرا وری آ الناس، پھر سے دہراتے ہیں،
بطرا ورئاء الناس. نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں. فلما، یہاں پر دیکھیے میم مشدد ہے اور میم مشدد پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے. اس کے آگے ہے تا زبر تا، را الف مد زبر را، تارا. یہاں پر بھی جو مد ہے یہ مد متصل ہے، کیونکہ یہ بھی کلمے کے درمیان میں ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے جو کہ اوریجنل شکل کا ہوتا ہے. حمزہ زبر آ، ترا، تا لام زیر تل، تراءتل. درمیان میں خالی الف ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا. فا زیر فی، حمزہ زبر آ، فی آ، تا کھڑی زبر تا، فی آتا. نون زیر نی، فی آتانی. یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ فلما تراءت الفئتان. آپ بھی دہرا لیجئے. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني. یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے اور نون مشدد پر بھی ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے. اس کے اگلے والے ورڈ کو بھی ہم سپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے. با زبر با، را یا مد زیر ری. یہاں پر بھی دیکھیے یہ مد متصل ہے. بری. اس کے بعد حمزہ کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر یا کو بھی پڑھے گی اور حمزہ کو بھی پڑھے گی. حمزہ میم دو پیش بری منکم. یہ پھر سے پڑھیے کیسے پڑھا جائے گا. وقال انی بریء منکم انی ارا. اس مکمل آیت کی میں تلاوت کر دیتی. اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.